السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن ترکها ہدم الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اساتذہ کرام، اور بہت ہی زیادہ ہم دل کے دکھے ہوئے اس وقت جو حالات، آسمانی حالات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اس میں ہم بہت ہی زیادہ دکھے ہوئے ہیں. خاص کر کے بھروچ سے لے کر بمبئی تک کا علاقہ، جس میں واپی بھی ہے، ولساڈ بھی ہے، نوساری بھی ہے، دمڑاچا بھی ہے، سلواسا بھی ہے. بہت لوگ پانی میں پریشان، بہت لوگ پانی میں پریشان ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اتنی بات ضرور ہے، اللہ سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا کوئی نہیں. بولو نا، اللہ سے بڑھ کر رحمان کوئی نہیں. کیونکہ اللہ فرماتے میرا بندہ یہ جو پانی تو پیتا ہے اسے اتارنے والا کون؟ بولو نا، یہ جو پانی ہم پیتے ہیں بڑے اطمینان سے پیتے ہیں، بلکہ باقاعدہ بوتلیں خرید خرید کے پیتے ہیں، لیکن جب بھی ایک قطرہ ہمارے منہ میں جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے. کیونکہ اللہ ہمیں پوچھتے پلانے والا کون؟ بولو اللہ. آسمانوں سے اتارنے والا کون؟ اللہ. پھر اللہ کہتے میں رحمان، میں رحیم، میں کریم، کہ میں نے اس پانی کو ٹھنڈا بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. خوشگوار بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. پیاس بجھانے والا بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. ورنہ اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے گناہوں کو نہیں دیکھا، تیرے گناہوں کو اس وقت نہیں دیکھا. اگر تیرے گناہ کو دیکھا ہوتا اسی پانی کو کھارا بناتا، کڑوا بناتا، گلے میں اٹکا دیتا تو لاکھ کوشش کرتا، نہ باہر آتا نہ اندر جاتا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ بہت کریم ہے. اور یہ جو بات میں نے کہی پڑھو میرے ساتھ میں، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے فَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، میرے بندیوں، جو تم پانی پیتے ہو، بولو نہ پلانے والا کون؟ آسمانوں سے اتارنے والا کون؟ اللہ. اسے خوشگوار بنانے والا کون؟ اللہ. اللہ اگر ہمارے گناہ کو دیکھتا جعلناہ اجاجا، اللہ کہتے ہیں ایسے پانی کو سخت بنا دیتا، کھارا بنا دیتا، کڑوا بنا دیتا، نہ نگل سکتا نہ باہر نکال سکتا. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. لیکن اس وقت کے حالات جو پانی کے آئے ہیں ہمارے اوپر، اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے پیارو، کتنے بجے تک کا وقت ہے ہمارے پاس؟ 1:30 تک کا وقت ہے میرے پاس. 1:30 نا؟ صحیح نا جی؟ مطلب ہے کہ آدھا گھنٹہ باقی ہے. اس میں ہم کو اس بات پر آنا ہے کہ اب ان حالات میں، حالات حاضرہ میں ہم کو کیا کرنا ہے. تو سب تیار ہو جاؤ. 3 کام کرنا انشاءاللہ. نہیں بولو نا، کتنے کام کرنا؟ 3 کام کرنا. اور آج کے حالات میں یہ 3 کام کرو انشاءاللہ
دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی، جنت بھی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ جب بھی کوئی آدمی ایمان والا ہوتا ہے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اور جو کام کا تقاضا ہے وہ کام کرے، اللہ فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، تیری دنیا بھی اچھی بناؤں گا، تیرے دنیا کے سارے پرابلم بھی حل کر دوں گا، اور تیری آخرت بھی اچھی بناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد، ایمان والی عورت، اس وقت کے جو حالات ہے اس پر عمل کرتا جا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتے دنیا بھی تیری، ایک وقت آئے گا دنیا بھی تیری بنا دوں گا، آخرت بھی تیری بنا دوں گا۔ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے جو لوگ پریشان ہیں ان پریشانوں کی مدد کرنا۔ بولو اس وقت سب سے بڑا، ابھی میں اذان دے رہا تھا، میں نے رائٹ کی طرف دیکھا، پانی کا بہاؤ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور اللہ جانے یہ بہاؤ کتنا اور تیز ہوگا، اس میں کتنے دادا ہوں گے جو اپنے پوتے پوتیوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے، نانا ہوں گے نواسے نواسیوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے، کتنی دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھے گی۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے جو فلڈ میں پریشان ہیں ان کی مدد کریں۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں اور بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنے پیار سے فرمایا، کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کر دے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کوئی دھرم کا بھید بھاؤ نہیں، کسی کی ایک تکلیف کو دور کر دے، اللہ فرماتے قیامت کی ساری تکلیفوں کو دور کر دوں گا۔ کہتے کسی ایک پریشان حال کے لیے تو کچھ مدد کر لے، اللہ کہتے دنیا آخرت میں تیری مدد کروں گا۔ اور اللہ فرماتے جب تک میرا بندہ، سنو اللہ فرماتے جب تک میرا بندہ بندوں کی مدد کرتا رہے گا میں اس کی مدد کرتا رہوں گا۔ یہ سب میں آپ کو حدیث کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ تین حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کسی ایک کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ قیامت کی ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ ایک پریشان حال کی مدد کر لے، اللہ قیامت میں تیری مدد کرے گا۔ اور اللہ فرماتے میری قسم جب تک ایک بندہ بندوں کی مدد کرتا رہے گا میں اس بندے کی مدد کرتا رہوں گا۔ تو میرے دوستو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ یہ جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور اللہ نے بہت تعریف کی کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہم نے ان کو کامیاب کر دیا، ان کو ہم نے جنت دے دی، ان سے ہم راضی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت من ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے حکم پر جن لوگوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ منورہ آ گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، اللہ فرماتے ان کا درجہ بہت اوپر ہو گیا، بولو سبحان اللہ، وہ سب کامیاب ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میری رحمت نے ان کو ڈھانک لیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں نے جنتوں کا فیصلہ کر لیا۔ چلو ہجرت کر کے آدمی جب نئے وطن میں آتا ہے تو اجنبی ہوتا ہے، بولو اجنبی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے مولانا پورنیہ سے یہاں آئے ہیں، اب ان کے لیے یہ گجرات اور یہ گجرات کے حالات سب نئے۔ اب ہمارے نبی کو ایک ہفتہ ہوا، کتنا؟ ایک ہفتہ ہوا، کہاں پر پہنچ کے؟
مدینہ پہنچ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچانک کام یاد آیا. کیا کام وہ حدیث پاک میں نہیں لکھا, لیکن کوئی کام یاد آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ایمرجنسی اور ارجنٹ کام تھا, آپ نے فوراً کہا سلمان فارسی کو بلاؤ, سلمان فارسی کو بلاؤ. حضرت سلمان فارسی آ گئے. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ, بلال کو بلاؤ. حضرت بلال بھی آ گئے اور ہمارے نبی نے فرمایا ہم کو ایک بہت ہی ارجنٹ کام کے لیے جانا. اب اللہ کے رسول آگے آگے, دائیں طرف حضرت سلمان فارسی, بائیں طرف حضرت بلال. ابھی چلے جا رہے, وہ اونٹ کا انتظام نہیں ہے, چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. اچانک ایک پہاڑی کے پاس دیکھا ایک بوڑھی اماں کو, بوڑھی ایک بوڑھی عورت ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ بیچاری رو رہی ہے. کبھی آواز سے روتی ہے, اگر آواز بھی نکل رہی رونے کی, اور کبھی بیچاری سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اپنے کام سے جا رہے, ساتھ میں حضرت سلمان فارسی ہے, حضرت بلال ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او ذرا او بوڑھی عورت کو پوچھو نا کیا 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 پرابلم کیا آیا ہے. یہ تینوں حضرات جب وہاں پر گئے تو بوڑھی اماں نے کہا بہت پرابلم میں ہوں, بہت بہت. کہا کیا کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہے. کہا معاملہ ایسا ہے, معاملہ ایسا ہے کہ میری مالکہ ہے, یہاں سے بہت دور رہتی ہے, اور وہ یہودیہ ہے, اور اس نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا. بہت قیمتی پیالہ اس کے پاس تھا, وہ پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ جا کے مارکیٹ سے تیل لے کر آ. میں گئی مارکیٹ میں گئی, میں بوڑھی عورت ہوں, میں گئی, میں نے کٹورے میں تیل لیا, مگر یہاں جب میں پہنچی نا ایک پتھر کے ساتھ میرا پاؤں ٹکرایا, میں پھسل گئی اور قیمتی پیالہ ٹوٹ گیا. بولو قیمتی پیالہ ٹوٹ گیا اور تیل بھی گر گیا. اب وہ مالکہ بہت مارے گی میرے. اب میں جب گھر پر جاؤں گی نا, وہ میری مالکہ جو یہودیہ ہے نا, درے درے سے, کوڑے کوڑے سے مجھے ماروں گی. اور صحیح بتاؤ میرے پیدا کرنے والے کی قسم, اب مار کھانے کی طاقت نہیں رہی, بہت مارتی ہے, بہت مار. آپ سوچو بوڑھی اماں کی تڑپ کیسی ہوگی, وہ کیسا رونا ہوگا, کیسا دھونا ہوگا, کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا. حالانکہ وہ نہیں پہچانتی, نہ نبی کو پہچانتی, نہ سلمان کو پہچانتی, نہ بلال کو پہچانتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلال کو کہا جاؤ جاؤ جاؤ, تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکن بلال جاؤ, اور فوراً 5 دینار لو اور بہترین قسم کا کٹورا خرید لو, کٹورا بھی خرید لو اور تیل بھی لے لو اور لے کر آؤ. میرے پیارو, اس سے بڑا نبی کون, بولو سبحان اللہ, اس سے بڑا نبی کوئی نہیں. لیکن وہ عورت ایک کونے میں انتظار کر رہی ہے, اللہ کے رسول اور حضرت سلمان فارسی انتظار کر رہے, کیونکہ تیل لینے کون گئے ہیں, بلال. کٹورا خریدنے کون گئے, حضرت بلال. وہ حضرت بلال جب پہنچے ہوں گے, جب کٹورا لیا ہوگا, ایسا تو ہے نہیں ہماری طرح مارکیٹ تو تھی نہیں کہ پھٹافٹ کٹورا خرید لیا یا آن لائن آرڈر کر دیا. وہ کٹورا لیا, اس میں تیل لیا, تیل لے کر حضرت بلال آئے. وہاں تک ہمارے نبی بھی کھڑے ہیں, سلمان فارسی بھی کھڑے, وہ عورت بھی کھڑی. جب وہ لے کر آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا بلال دے دو دے دو, یہ اماں بہت دیر سے کھڑی. یہ نہیں کہتے کہ میں بہت دیر سے کھڑا ہوں, کہتے یہ اماں بہت دیر سے کھڑی ہے, بہت بڑی اماں ہے, بیوہ عورت ہے, دے دو, ان کو دے دو. حضرت بلال نے جب وہ کٹورا دیا, بہت شاندار کٹورا, اور اس میں جاندار تیل رکھا ہوا, لیکن وہ اماں پھر رونے لگی, پھر رونے لگی. تو اب ہمارے نبی نے کہا اماں جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا, کٹورا بھی دے دیا, تیل بھی دے دیا, اب رونا کس بات کا. اب بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, اب میں جاؤں گی نا اور میری مالکہ بہت مارے گی. وہ کٹورا بھی لے گی, تیل بھی لے گی, لیکن میرے کو بہت دیر ہو گئی, کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ ایک عورت بازار جائے اور تیل لے کر آئے, اس میں بہت دیر ہو گئی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کر سکتا ہوں, معلوم نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے, ہم تیرے ساتھ میں چلتے ہیں, تیری طرف سے ہم معافی مانگ لیں گے. بولو تیری طرف سے, ہم تیری مالکہ سے, جو بھی تیری مالکہ ہوگی اس سے ہم معافی مانگ لیں گے. اب ہمارے نبی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ بوڑھی اماں کی مالکہ کہاں رہتی ہے. ہم تو ہوتے تو 10 مرتبہ ایڈریس پوچھے ہوتے, لوکیشن معلوم کیے ہوتے. ہمارے نبی نے کہا تو آگے آگے چل, ہم کو راستہ بتایا کر, ہم چلیں گے. حضرت سلمان فارسی, حضرت بلال کہتے ہیں ہم تھک گئے, وہ پہاڑوں کے راستے سے ادھر لے جائے, کبھی دائیں لے جائے, کبھی بائیں لے جائے, کبھی دائیں لے جائے, کبھی بائیں لے جائے, کرتے کراتے کوٹھی سی آئی بڑی, کہتے ہیں ہماری نظر پڑی, وہ مالکہ جو تھی نا عورت, لمبی چوڑی ہاتھ میں کوڑا لے کے گھوم رہی تھی. مالکہ لمبی چوڑی ہاتھ میں کوڑا لے کر گھوم رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہا تو کنارے رہ, میں جا کے بات کرتا ہوں. ہمارے نبی آگے, ساتھ میں کون, حضرت سلمان فارسی, اور ساتھ میں کون, حضرت بلال. ہمارے نبی اور سب نے گردن جھکا دی, کیونکہ عورت کو دیکھنا
ارے بولو نا، جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم۔ ہمارے نبی نے، اور ہمارے نبی سادہ لباس میں مگر چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی نے اس عورت کو کہا کہ دیکھو وہ تمہاری جو کام کرنے والی ہے نا، وہ بوڑھی اماں، وہ ہمارے پیچھے ہم نے چھپا کے رکھا ہے، وہ اس سے برتن ٹوٹ گیا تھا اور اس میں تیل گر گیا تھا اور وہ بیچاری گر گئی تو اس کو چوٹ بھی بہت لگی، جو بیچاری کھڑے کھڑے رو رہی تھی، ہم نے تیل کا بھی انتظام کر دیا، ہم نے کٹورے کا بھی انتظام کر دیا، لیکن وہ بوڑھی اماں ابھی بھی رو رہی ہے کہ تم یہی کوڑے کے ذریعے سے اس عورت کو بہت مارو گی، ہم معافی مانگنے تینوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں مدینے میں نیا نیا آنے والا، یہ میرے دوست سلمان، وہ میرے دوست بلال، ہم سب مل کر معافی مانگتے ہیں، تو اس عورت کو معاف کر دے اور آئندہ سے بھی اس کو مت مارنا، اب اس کے بدن میں وہ طاقت نہیں کہ کوڑے برداشت کر سکے۔ تو وہ عورت کو ہمارے نبی کا چہرہ دیکھ کر کس کو رحم نہیں آئے گا؟ اتنا پیارا چہرہ دیکھ کر اس نے کوڑے کو ایسے زمین پر پھینک دیا، کہا کہ آنے دو، میری جو کام کرنے والی اس کو آنے دو، میں تم لوگوں کو وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان کو نہیں ماروں گی اور آئندہ بھی کبھی نہیں ماروں گی، تم جیسے لوگ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ بس وہ جیسے وہ عورت آئی ہے، کمال، جاؤ، ہمارے نبی کی رحمت کی نظر تھی، وہ مالکہ نے بوڑھی عورت کو گلے لگا لیا، جو مالکہ نے بوڑھی عورت کو گلے لگا لیا، کٹورا لے لیا اور وہ تیل لے لیا۔ اب ہمارے نبی کہہ سکتے تھے ہاں میں جاتا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا، کہا اماں اجازت ہو تو ہم جائے؟ ہمارے نبی پوچھ رہے اماں اجازت ہو ہم جائے؟ ہم کو جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، ہم جائے؟ تو بوڑھی اماں کہتی ہے جاؤ جاؤ، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم ایسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جاؤ تم جاؤ۔ جب یہ جانے لگے تو وہ مالکہ تھی نا، اس نے پیچھے سے آواز دی بلال کو، بلال کو جو بھی طرح آواز دی ہوگی، نام تو جانتی نہیں تھی، بلال کو آواز دی، بلال آئے تو کہا یہ کون ہے، کون جو ہم کو سمجھا رہے تھے وہ کون ہے؟ تو بلال نے کہا ہذا ہوا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، یہی محمد ہے، یہی اللہ کے رسول ہے جو ابھی ابھی مدینہ آئے ہیں اور مدینہ والے جوگ در جوگ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں، یہی وہ محمد ہے۔ تو کہا کہ پھر ہم کو خالی ہاتھ چھوڑ کے کیوں گئے؟ ہم دونوں کو، میں مالکہ ہوں، یہ میری کام کرنے والی ہے، ہم کو خالی ہاتھ کیوں چھوڑ کر گئے؟ تو بلال نے کہا کیا دینا ہے، جو دینا ہے وہ دے کر جاوے، ویسے کٹورا بھی دے دیا آپ کو، تیل بھی دے دیا۔ کہا کٹورا نہیں چاہیے، تیل نہیں چاہیے، جو کلمہ لے کر آئے وہ کلمہ ہم کو دے کر چلے جائے، جو کلمہ لے کر آئے وہ کلمہ ہم کو دے کر لے کر جائے۔ وہ مالکہ نے اور وہ بوڑھی عورت نے، ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے پیارو، آج ہمارے پاس اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم بڑے بڑے ایئر کنڈیشن میں سوتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، ہم نے بھر کے ناشتہ کیا، انڈا بھی کھایا، پاؤں بھی کھایا، روٹی بھی کھائی، توے پر چائے بھی اور توے پر روٹی بھی کھائی کہ نہیں کھائی ہم نے؟ کیا ہم کو یہ خیال نہیں آیا اجمیر والے بابا، بولو کون؟ حضرت خواجہ، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے ولی کر سکتے۔ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں جب لنگر لگتا تھا، ناشتے کا لنگر ہوتا تھا، 3000 آدمی ہوتے تھے لنگر میں، ناشتے کا لنگر، کتنے لوگ؟ ہمارے یہاں مہمان آوے تو 3000 نہیں، 3 بھی اچانک آ جاوے تو بیوی حالت خراب کر دے ہوئے۔ آج کل کی ہماری بیویوں کا حال ایسا، گھر میں کام کرنا ہو تو بہت بھاری، اور اگر کوئی آ کر ہماری بیوی کو بولے ہاں تو ماشاءاللہ ابھی بھی جوان ہے، ابھی بھی خوبصورت ہے، اپنے شوہر کو بولے گی وہ آئی تھی نا 2 رقیہ نے کلثوم آئی تھی، وہ کہہ کر گئی کہ میں ابھی بھی، جنید بھائی اب تیرے کو کیا بولنے کا بھائی؟ وہ کہتے ہیں نا ایک بیوی بہت موٹی، ابو سفیان، ایک بیوی بہت موٹی، سن تو المت سن، ایک بیوی بہت موٹی چلے تو پورا جیسا گھر ہلے۔ وہ ایک دن اپنے شوہر کو کہتی ہوں میں پرفیکٹ ہوں کہ نہیں ہوں؟
اب شوہر کو تو معلوم ہے اتنی لمبی چوڑی موٹی ہٹی کٹی کھا کھا کے نے کیا حالت کی ہے، لیکن شوہر بیچارہ ایوب تھوڑی بول سکتا، کہا نہیں یو آر ویری پرفیکٹ، تو بہت پرفیکٹ ہے، تو کہا بالکل پرفیکٹ، ہلکی پھلکی حالانکہ موٹی تگڑی، کہا ہلکی، ہاں کہا تو بالکل پرفیکٹ ہے، تو کہا ایک کام کرو میرے کو اٹھاؤ، ہمارا جو فریج رکھا ہے نا وہاں جا کے میرے کو لینڈ کرو، یعنی یہاں سے میرے کو اٹھاؤ اور وہ فریج کے پاس میرے کو، نے کہا ایک کام کرے تو کتنا اچھا، فریج کو اٹھا کے میں یہاں لے کے آ جاتا ہوں، فریج کو اٹھاتا ہوں اور اس کو یہاں لے کے آ جاتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کا حال تو ایسا ہے، گھر میں مست کھا وا کے آئے ہیں میرے دوستو، آج کون کون تیار ہے کہ جتنی ہمارے اندر طاقت ہوگی، جو جو علاقے، اچھا کچھ لوگ کیا جواب دیتے معلوم ہے، اب یہ کیا کرنے کا، ہر سال بارش آتی ہے، ہر سال سیلاب آتا ہے، ہر سال وہ کوئی چھپر پہ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ دو دو دن انسانوں نے درختوں کے اوپر گزارے، کس کے اوپر گزارے؟ اب ہم کہتے ہیں یہ تو ہر سال کا معاملہ ہو گیا، تو سال میں کتنی مرتبہ یہ معاملہ آتا ہے؟ ایک مرتبہ۔ ہم لوگ روزانہ کھانا کتنی مرتبہ کھاتے؟ 3، 4، 5۔ وہ اللہ اگر کہے فجر میں تو کھلایا تھا، اب ظہر میں میرے بندے کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ظہر میں تو کھلایا تھا، رات کا کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کل تو کھلایا تھا، آج کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ جب ہمارا معاملہ تو دن میں 5 مرتبہ کھانا، اور کسی کی یہاں بارش کا معاملہ آئے تو یہ اپنی زبان سے کہنے کا کہ یہ تو ہر سال کا ہو گیا ہے، کون بھاگ دوڑ کرے گا؟ ارے میرے دوستو، تیری ایک بھاگ دوڑ پر اس کا کچھ بنے گا نہ بنے گا، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، اللہ ہماری سارے پرابلم کو دور کر دے گا۔ تو پہلے کام کے لیے تیار ہے؟ بولو سب تیار ہے انشاءاللہ؟ اس وقت بالکل کمر بستہ ہو جائے، مجھے کوئی چندہ نہیں کرنا، مجھے کوئی اپیل نہیں کرنا، مجھے کوئی کلیکشن نہیں کرنا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو طاقت اللہ نے دی ہے، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، دھوم دھام سے کام ہو رہا ہے، ان کا دامن تھام کے جتنی اپنی طاقت ہے اتنا دے کر اللہ کو کہہ دے اللہ میرے پاس اتنی طاقت تھی میں نے دے دیا، اللہ دنیا اور آخرت کی پرابلم کو دور کرے گا۔ بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے نا، 3 کام کرنے ہم کو، دوسرا کام جو ہم کو کرنا، یہ حالات آئے کائے کو آئے کیوں؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ زمین پہ زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ کل مہاراشٹر میں زلزلہ آیا، ناسک میں، کچھ دن پہلے ہمارے گجرات میں یہاں اڈاجن پہ بھی زلزلہ آیا۔ زلزلہ آنا یا آسمان کا طوفان، یعنی خواجہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، بزرگوں کے بزرگ، وہ لکھتے ہیں کہ زمین پر کوئی آفت آوے یا آسمان پر کوئی آفت آوے، فوراً سمجھ لینا کہ نماز میں کوتاہی ہو رہی ہوگی، ہم سے، ہم سی بیوی سے، ہمارے بچوں سے نماز میں کوتاہی ہو رہی ہوگی۔ ایک وقت ہے تو میں ایک بہت پیاری بات بتاؤں، 2 دن پہلے ہی میں نے پڑھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، کس نے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بصرہ میں، بصرہ کے گاؤں میں، بہت سننے جیسی بات ہے، بصرہ کے گاؤں میں ایک بندہ رہتا تھا، بڑا شرابی، بڑا کبابی، بڑا جواری، عیاش قسم کا آدمی رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت جلدی جا رہا ہوں، بصرہ کے گاؤں میں رہتا تھا، بولو اس کا انتقال، اب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو گھر میں بیوی کو ٹینشن کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہے، لاش رکھی ہوئی ہے، وہ بیوی پڑوس اڑوس میں گئی کہ وہ ذرا آ جاؤ اور ذرا میرے شوہر کو غسل دے دو اور اس کو کفن پہنا دو۔ سارے محلے والوں نے کہا تیرا شوہر وہ شرابی، وہ کبابی، وہ جواری، وہ عیاشی، وہ زیناکار، ہم تو اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، غسل دینا کفن دینا تو بہت دور کی بات، وہ بیچاری عورت کرتی تو کیا کرتی، وہ تو اس کا تو شوہر تھا، وہ گئی 2 حمال کو لے کر آئے، عربی میں حمال کہتے ہیں، ہم لوگ مجور کہتے ہیں، مجور، 2 مجور کو لے کر آئے، جو پیسہ طے ہوا، اور مجور کو کہا کہ اس کو غسل دے دو، اور 2 مجوروں نے مل کے غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا۔ پھر وہ 2 مجور جانے لگے تو کہا ٹھیک ہے تمہارے یہ اجرت ہے تم جاؤ، پھر اپنے گاؤں والوں کے پاس گئے، جا کے گاؤں میں اعلان کیا کہ غسل ہو گیا، میرے شوہر کا غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، صرف جنازہ لے کر آؤ اور 4 آدمی بھی آ جاؤ، کندھا دے کے اس کو قبرستان میں قبر میں دفن کر دیں گے۔ اور کہا وہ جو 2 حمال ہیں نا ان کو قبر کھودنے کے لیے بھی بھیج دیا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خالی کندھا دینا ہے اور قبر میں اتارنا۔ گاؤں کا ایک بندہ بھی نہیں آیا، بولو گاؤں کا
ایک بندہ، یہ جو دو قبر کھودنے کے لیے ہمال گئے تھے نا، جو مجور، وہی مجور کو بلائے، کہا ایک آدمی دو ہاتھ پکڑ لو، ایک آدمی دو پاؤں پکڑ لو اور اس کو قبر میں جا کے دفن کر دو، کیونکہ ہمارا گاؤں والا تھا۔ اچھا، جب اس کو لے کر قبر کی طرف گئے، کہاں پر؟ قبر کی طرف، بالکل قبر، وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی، اور پورے گاؤں والوں کو معلوم ہے اس پہاڑی پر ایک اللہ کے ولی رہتے، پورا گاؤں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا تھا، وہ اللہ کے ولی باہر ٹہل رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے۔ جیسے انہوں نے جنازے کو دیکھا، کہا اللہ اکبر، میرا کام ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے ولی اترے، پہاڑ سے نیچے اترے اور پورے گاؤں میں اعلان کیا، آ جاؤ بھائی جنازے کی نماز میں، آ جاؤ بھائی جنازے کی نماز میں، آ جاؤ اب اللہ کے ولی اور اپنے پیر کا اعلان، اپنے شیخ کا اعلان، پورا گاؤں ٹوٹ کر آیا۔ حالانکہ دل نہیں چاہتا تھا کسی کا بھی، لیکن سب آ گئے۔ آپ نے اللہ اکبر بولو، کون سی نماز پڑھائی؟ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد پورے گاؤں والوں کو کہا، تم کو تعجب ہوتا ہوگا نا، تم کو بہت تعجب ہوتا ہوگا کہ ایک شرابی، ایک کبابی، ایک جواری، ایک عیاشی، جس کو غسل دینے کو کوئی تیار نہیں، کفن دینے کو کوئی تیار نہیں، کندھا دینے کو کوئی تیار نہیں، میں نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہوگا۔ گاؤں والوں نے کہا وہی تو سمجھ میں نہیں آتا، اتنے بڑے پیرانے پیر، آپ کو نماز پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کل رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں کسی اللہ کے ولی نے یا میرے نبی نے، یا تو اللہ کے ولی تھے یا میرے نبی نے کہا کل ایک جنازہ آئے گا، جنازے کو لے کر ایک عورت آئے گی، دو حمال آئیں گے، دو مجور آئیں گے، ایک عورت آئے گی، اس کے جنازے کی نماز پڑھا لینا، جو پڑھے گا پڑھائے گا اللہ سب کی مغفرت کر دے، اللہ سب کی۔ تو میں تو اپنی مغفرت کے واسطے اور تمہاری مغفرت کے واسطے آیا۔ سب گاؤں والے بہت خوش ہو گئے کہ چلو اللہ نے مغفرت کر دی، ہماری بھی کر دی، ہمارے پیر صاحب کی بھی مغفرت ہو گئی، سب چلے گئے، سب چلے گئے۔ تو وہ جو پیر صاحب تھے نا، بڑے بوڑھے میاں، انہوں نے عورت کو بلایا، کہا تیرا شوہر شرابی، کبابی، جواری، کیا تھا اس میں کوئی خوبی تھی کہ مجھے مجبور کیا گیا کہ میں اپنی کوٹھی کو چھوڑوں، خانقاہ کو چھوڑوں اور آ کے جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ کیا خوبی تھی؟ عورت نے روتے روتے کہا، پورا گاؤں جانتا ہے شرابی، کبابی، جواری، عیاشی، گالی گلوچ، بےہودہ باتیں، یہ 3 کمال تھے اس کے اندر۔ پہلا کمال یہ تھا، رات کو بہت پیتا تھا، بولو رات کو میرا شوہر بہت پیتا تھا، کبھی کبھی مجھے مارتا بھی بہت تھا، اور بےہودہ باتیں، خراب خراب گالیاں دیتا، لیکن فجر سے پہلے جب اس کا نشہ ختم ہوتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ مجھ سے معافی مانگتا تھا، غسل کرتا تھا، اور فجر کی نماز بعد جماعت پہلی صف میں ادا کرتا تھا۔ فجر کی نماز بولو بعد جماعت، ہاں کہتے جیسے نماز ہو جاتی نا، پھر اس کے دماغ پہ سوار ہوتا، پھر شراب کھانے کی طرف چلا جاتا، مگر فجر کی نماز کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ۔ اور دوسرا کہا، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں میرے بچے ہیں، لیکن میرے شوہر نے ہمیشہ ایک یتیم بچہ اپنے گھر میں رکھا ہے، میرے شوہر نے، میرے بچے ہیں، اس کے ساتھ ایک یتیم بچہ، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر دوسرا یتیم بچہ لے کر آتے، پھر تیسرا، اور وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں سے محبت کروں گا اس سے زیادہ میں یتیم سے محبت کروں گا۔ اور تیسری بات کہنے کے لیے عورت بہت روئی، کہا میں نہیں کہوں گی، تیسری خوبی میرے شوہر کی دی۔ تو اللہ کے ولی نے کہا جب 2 باتیں بتا دی، تیسری بات کہا، جب وہ نشے میں بہت چور ہوتا تھا نا، اور جب نشہ ختم ہوتا تھا نا، تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا اللہ میں شیطان ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ اللہ، پھر کہتا تھا اللہ میں خبیث ہوں، پھر کہتا تھا اللہ میرے کو معلوم ہے کہ تو جہنم میں بھیجے گا، کیونکہ میں شراب، کباب، جوار، عیاش، اللہ میں شیطان، میں خبیث، اور اللہ مجھے یقین ہے تو جہنم میں بھیجے گا، لیکن اللہ کوئی کونے والی جہنم رکھنا جو زیادہ تڑپانے والی نہ ہو۔ اللہ جہنم تیرا مرضی، میں تیری مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں شرابی ہوں، میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن اللہ چھوٹی جہنم رکھنا، بڑی جہنم مت رکھنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کہ یہ کہہ کر وہ اتنا روتا تھا، بس وہ بوڑھے میاں نے کہا یہ 3 اخلاق نے اس کو نہیں، ہر جنازے کی نماز پڑھانے والے کو جنتی بنا دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کون سی نماز وہ پڑھتے تھے؟ کیسے پڑھتے تھے؟ با جماعت، تکبیر اولا، صف، اور ہم لوگوں کو یہاں بیٹھے، اتنا بارش کا طوفان آیا، اتنا عذاب آیا، اللہ کا یہ عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہاں بیٹھے نالائق، ہاں، جس کو یوں کہو کہ سب سے بڑے دھوکے باز
یہاں بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. میرے دوستو ایک بات بتا کر بات ختم کروں. ایک مرتبہ ہمارے نبی عصر کا وقت ہوا. کون سی نماز؟ بچے آخری بات, کون سی نماز کا وقت ہوا؟ عصر کا وقت ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا توضؤ, چلو سب لوگ وضو کرو وضو کرو وضو کرو. کوئی سفر میں تھے, اللہ کے رسول نے فرمایا چلو وضو کرو بھائی عصر کا وقت ہو گیا, میں نماز پڑھاؤں گا, تم سب میرے پیچھے نماز پڑھو گے. اب صحابہ وضو کرنے لگے. اس میں دو صحابی نئے نئے مسلمان, بولو نئے نئے مسلمان. اب ان کو وضو کرنا آوے نہیں, وہ بادو والے کو دیکھے اس نے ہاتھ دھویا تو ہاتھ دھوئے, کلی کیا تو کلی کیے, چہرے پر پانی تو چہرے پر پانی. اب وہ بازو والے نے پاؤں دھوئے تو انہوں نے پاؤں دھوئے. لیکن یہ جو نئے نئے مسلمان تھے نا, انہوں نے پاؤں جب دھوئے نا تو ان کی ایڑی پر پانی نہیں پہنچا. یہ ایڑی دیکھ رہے ہو, میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر پانی. وہ چونکہ نئے نئے مسلمان تھے, بس مطلب تھا کہ پاؤں دھونا, مطلب پاؤں پہ پانی گیا گیا. اب یہ کہ ایڑی پر بھی اور یہاں پر پانی جانا کیا ہے؟ فرض ہے. ارے بولو نا, ایڑی پر پانی جانا کتنے وضو میں فرائض کتنے؟ یہ تو بولو کتنے؟ 4. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے کتنے فرض بتائے؟ 4. اور قرآن کریم میں 6 پارے میں اللہ نے یہ 4 فرض بتائے. تو چلو وہ دو صحابہ جو تھے نا, ان کی ایڑی پر پانی, حالانکہ مسلمان ہے لیکن ایڑی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, کیا فرمایا معلوم؟ چہرے کا رنگ بدل گیا. 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. یہ بخاری کی روایت ہے. وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. جن کی ایڑیاں پانی نہیں پہنچا, خشک رہ گئی, وہ ایڑیا جہنم میں جلے گی. وہ ایڑیا جہنم میں, یعنی مطلب یہ ہے ایڑیوں کی بات نہیں, جس نے وضو صحیح نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا. ساتھ میں بولو, جس نے وضو, ایڑیوں کو رہنے دو, جس نے وضو صحیح نہیں کیا وہ کہاں جائے گا؟ ارے بولو نا, ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا, اور بخاری کی روایت ہے. کہاں جائے گا؟ کیا صحیح نہیں کیا؟ نماز نہیں پڑھی تو وضو کیوں کرواتے بھائی؟ وضو کرواتے کیوں ہے؟ نماز کے لیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ہمارا جماعت خانہ, یہ ہماری مسجد, وضو خانہ کہاں؟ باہر. ہر مسجد میں اکثر 99.9 آپ نے دیکھا ہوگا وضو خانہ باہر. کیوں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں عبادت غیر مقصودہ. وضو مقصود نہیں ہے. مقصود اگر نماز نہ ہوتی, قسم اللہ کی, وضو بھی نہ ہوتا. معلوم ہے وضو غیر مقصودہ ہے, اصل مقصود تو مسجد میں نماز ہے. جب غیر مقصود کو ادا نہیں کیا تو ہمارے نبی نے 3 مرتبہ جہنمی کہا. تو جو مقصود کو چھوڑے گا وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. پیران پیر جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا, عالم ربانی غوث پاک, ہم سب کے پیر کہو, ہم سب کے پیران پیر کہو. غوث پاک جو ہے نا, ایسے ہی نہیں بول کر گئے جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا. قسم کھا کے کہتا ہوں, موت کے وقت تیرے کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا, لیس لہ فی الاسلام نصیب, اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. تو 3 کام کے لیے ارادہ کر لو. ایک تو ہم سے جتنا ہو سکے گا مدد کریں گے. ہاں بولو, ہاں بولو, ہاں بولو, ہاتھ دونوں اوپر اٹھا کر بولو کریں گے. بس ابھی جمعہ کی نماز کے بعد نکلو 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 میرے دوستو, نکلو. یہ لیکن رول ریگولیشن, گورنمنٹ کا رول ریگولیشن سامنے رکھتے ہوئے, کون سے راستے پر جانے کا, کون سے راستے پر نہیں جانے کا, کہاں اپنی بائک جاوے, کہاں اپنا رکشہ جاوے, کہاں اپنی 4 ویلر جاوے, لیکن طے کرو. ارے ہم سے نہیں ہوتا نا. یہاں بہت سارے لوگ رفائی کام کرتے ہیں. میں جہاں تک جانتا ہوں حاجی جنید اورا والا ہے, یہ عمر واڑہ کا پورا گروپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. یہ سب لوگ بہت تن من دھن سے بارشوں میں جا کے اور بوٹوں میں بیٹھ کے اور ٹریکٹر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. آپ نہ جا سکتے ہو, اپنے گھر سے بیٹھ کر مدد کر لو. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ. آج میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, ہمارے نبی نے جو بوڑھی اماں کی مدد کی, سلمان فارسی نے کی, بلال نے کی, اللہ نے جو ان کو, بلال اور سلمان کو جو ثواب دیا, اللہ ہم کو بھی وہ ثواب عطا فرمائے. اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی, وہ کیا کرنا؟ توبہ کرنا. بولو توبہ کریں گے نہیں انشاءاللہ. بتا, وہ شرابی نے توبہ کی کہ نہیں کی؟ انداز الگ تھا.
اللہ میں شیطان، اللہ میں خبیث، اللہ میں جہنمی، لیکن جہنم چھوٹی والی دے دینا، مطلب اس وقت وہ کیسا روتا ہوگا جب کہتا ہوگا چھوٹی والی جہنم دے دینا۔ اللہ کو وہ آنسو کا قطرہ پسند آ گیا۔ اور تیسری بات، اگر کوئی وضو برابر نہ کرے تو جہنمی، تو نماز فجر کی نہ پڑھے تو تین کام: توبہ، نماز، لوگوں کی مدد، توبہ اور نماز۔ تیار ہو بھائی؟ سب لوگ تیار ہو؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خوشی کی بات بھی بتاؤں میں آپ کو ساتھ میں، خوشی کی بات، کیونکہ جب سے آئے تب سے ہم غم کی بات کر رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ سے کچھ مانگوں گا، آپ دو گے نا؟ ارے ہاں بولو نا، دو گے؟ میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ آپ میرا منہ یوں کر کے دیکھ رہے ہو۔ یہ ہمارے مولانا بیٹھے رہو، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسر کا ہے، آپ لوگ کام کرو گے، پیچھے مولانا کام نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑے مولانا، یہ حافظ، یہ قاری، یہ عالم، یہ مفتی، یہ پورنیہ بہار سے آئے، بہار سے، اور ان کا مدرسہ جامعہ رشیدیہ بڑے دھوم دھام سے چلتا ہے، اور اللہ کا احسان ہے 200-250 بچوں کا پڑھنا۔ مدرسے میں کھانے کا معاملہ ہوتا ہے، اناج کا معاملہ ہوتا ہے، روزی کا معاملہ ہوتا ہے، چاول کا معاملہ ہوتا ہے، گیہوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ بیچارے پریشان ہو کر کتنے زمانے سے پورنیہ سے نکلے، یہ بارش کے موسم میں بیچارے گجرات کے علاقے میں بھٹک رہے۔ آج ہم لوگ آرام سے یوں گیا، ایوب دکان پہ گیا، یوں پھٹ کر کے آیا ہے نا، ایوب یوں دکان پہ گیا اور یوں پھٹ کر کے آیا۔ میں یہ بیوی نے، یہ بچہ، یہ میرے دوستوں، یہ عالم ہے۔ عالم کے بارے میں ایک بات کہوں، سنیں گے سب لوگ؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں، 4 بن جا، 1 سے بچ جا۔ 5 چیزیں، 4 بن جا۔ کن عالمن، ہمارے نبی کہتے عالم بن جا۔ کیا بن جا؟ اب آپ لوگ سوچو گے ابھی کیسا عالم بن جاؤ، 10 سال مدرسے میں کہاں نکالوں گا؟ فوراً ہمارے نبی نے کہا او معلمہ، عالم نہیں بنتا تو معلم بن جا، پڑھانے والا بن جا۔ کہا جب عالم نہیں بنا تو معلم کیسے بنوں گا؟ جب پڑھنا نہیں آیا تو پڑھانا کا؟ تو ہمارے نبی نے کہا مستمعا، تیسرا کام یہ کر لے کہ کوئی عالم بیان کرتا ہو تو سن لے، سننے کا بھی وہی ثواب مل جائے گا۔ اور کیا کہا؟ او محبا، یا ایک کام کر، نہ عالم بن، نہ معلم بن، نہ کسی کا بیان سن، صرف علماء سے محبت کر لے۔ یہ 4 کام کر لے، موت کے وقت کلبہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ اور کہا وَلَا تَكُنَ الْخَامِسَةَ، پانچواں مت بننا، عالم بن، معلم بن، مستمع بن، محب بن، پانچواں مت بننا۔ پوچھا صحابہ نے پانچواں کیا؟ کہا کسی عالم کو غلط نظر سے مت دیکھنا، کسی عالم کی غیبت مت کرنا، ورنہ جہنم میں جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ چلو بھائی سب کی سنت۔ اچھا ایک بات، آج عصر کے بعد سب درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنی مرتبہ؟ اچھا کارڈ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ تقسیم کر دینا۔ عصر کے بعد جمعہ کا دن 80 مرتبہ درود پڑھنا، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھو اذان دینے کے بعد فوراً میں یہاں پر آ گیا، سب کی سنت باقی ادا کر لیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی
على حي على فلاح حي على فلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.
الحمد لله الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وشرح صدور المؤمنين بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بھائی دو اعلان کرنا ہے. سب سے پہلا اعلان یہ کرنا ہے، میرے بہت ہی پیارے اور بہت پرانے زمانے کے دوست جن کا انتقال ہو گیا، حکیم جی، آپ بھی جانتے ہوں گے، بس ابھی تازہ تازہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے. ہم اس وقت ان کی اہلیہ کے لیے دعا کریں، اللہ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ ہمارے اکثر جمعہ میں ایک اللہ کے ولی آتے ہیں، مولانا سراج، جو ڈبوئی سے آتے. کل صبح میں ٹھیک 9 بجے ان کی 8 سال کی نواسی کا دماغ کا آپریشن ہے، دماغ میں گانٹھ ہے، بہت بڑی سرجری ہے. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچی کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. باقی درود شریف پڑھ لے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت علی اللہ فوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، اللہ بہت گنہگار، اللہ ہم کو معاف کر دے. اے اللہ، آسمان کا تیور بتاتا ہے، آسمان کا تیور بتاتا ہے تو ہم سے بہت ناراض ہے. اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو راضی ہو جا. کہ اللہ یہ پانی کا معاملہ، اللہ ہم کو نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم کہ بارش کا آنا خیر ہے یا رکنا خیر ہے. اگر آنا خیر ہے تو عافیت والا پانی عطا فرما دے، خوشگوار پانی عطا فرما دے، موسلادھار پانی عطا فرما دے. اور اگر نہ آنا خیر ہے تو اللہ پھر اس کو روک لے. اللہ تجھے زیادہ معلوم ہے بندوں کو کیا ضرورت ہے، اللہ اس کے مطابق تو فیصلہ فرما لے. لیکن اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو ناراض مت ہو. اللہ جب ہم نے سنا تو کچھ عجیب لگا. بہت سے لوگوں نے درختوں پر 2 دن نکالے، اللہ چھپروں پر نکالے. اللہ کتنی ماں، کتنی بہنیں، کتنی بیٹیاں، کتنے دادا، کتنے نانا. اللہ آج ہماری بھی نواسی ہے. اللہ ہمارے بھی پوتے، اللہ ہماری بھی اولاد ہے. اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے دینے والا ہاتھ بنایا، لینے والا ہاتھ نہیں بنایا. اللہ تو چاہتا تو ہماری بیوی کو بھی لائن میں کھڑا کر دیتا. اللہ وہ بھی اناج لینے کے واسطے جاتی. اللہ ہماری نواسی بھی پانی کے لیے دوڑتی. اللہ تو بہت قریب، بہت مہربان، بہت رحیم. اللہ اگر وہ گنہگار ہے تو ہم بھی گنہگار ہیں. اللہ اگر وہ پاپی ہے تو ہم بھی پاپی ہیں. اللہ اگر وہ مجرمین ہے تو ہم بھی مجرمین ہیں. اے اللہ بس اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف کر دے. اللہ یہ جو بھی ہو رہا ہے، اللہ جو بھی ہو رہا ہے، یا پہلے جو کچھ ہو رہا تھا یا آئندہ کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن جتنے بھی برے حالات آتے، اللہ تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں. اللہ تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں، تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں. اللہ تو نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بھی ہوگا تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوگا. اللہ ہم گناہ کے دلدل میں پھنس گئے. اللہ ہم کو گناہ سے چھڑا دے. اللہ ہم کو گناہوں سے چھڑا دے. ہمارے بہت سے جوان ڈرگس میں پڑے ہوئے، ایم ڈی میں پڑے ہوئے، شراب کے نشے میں پڑے ہوئے، جوئے کے نشے میں پڑے ہوئے، زنا میں پڑے ہوئے، موبائل میں گندے گندے کاموں میں پڑے ہوئے. اللہ ہم کو نکال دے. اللہ ہم کو نکال دے. بخشایا ہم کو نکال دے. اے اللہ العالمین، ایک دن ہم بھی مر جائیں گے. اللہ ہم کتنوں کی موت کا اعلان کیے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلانی کا انتقال ہو گیا. اللہ ایک دن ہمارا بھی تو اعلان ہوگا. اللہ ہمارا بھی اعلان ہوگا. اللہ ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے، ہمیں غسل دیا جائے، اس سے پہلے تیری رحمت عطا فرما دے. اور اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ میں نہیں کہتا، اللہ میرے کو کہنے کا حق بھی نہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا
جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کی پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے گھر میں نمازی بنا دے، ہم کو بھی بنا دے، ہماری بیوی کو بھی بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، اللہ سب ہمارے سورت کے مسلمانوں کو نمازی بنا دے، اللہ دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے، اور پوری دنیا میں امن چین سکون عطا فرما دے۔ اللہ اس وقت بہت حالات عجیب ہے اللہ، ہم جب سماچار میں جاتے ہیں عقل حیران ہو جاتی، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، کیا حالات ہے۔ اللہ امت کی حفاظت فرما، اللہ امت کی حفاظت فرما، اللہ امت کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مولانا سراج کی نواسی کے آپریشن میں کامیابی عطا فرما، اللہ ہمارے حکیم جی کی اہلیہ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، اللہ خاص کر کے جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور اللہ ہم میں سے جن کے اماں ابا چلے گئے نا اللہ تیری رحمت میں آ گئے، اللہ ماں کا جنازہ اٹھ گیا، ابا کا جنازہ اٹھ گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے، اللہ ان کی قبور کو عطور سے معطر فرما، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما، اے العالمین ان کی قبر کو جنت کا بچھونا بچھا، اللہ قبر میں جنت کی خوشبو مہکا، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو، میں خود بیمار ہوں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جسمانی روحانی شفا عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم